آج جمعۃ الوداع ہے، یہ رحمت بھری ساعت آئندہ جمعہ ہمیں میسر نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ رمضان المبارک ملا، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان المبارک میں موجود تھے لیکن ابھی زمین کے نیچے چلے گئے، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو یہ رمضان المبارک میں موجود ہے، آئندہ رمضان المبارک میں وہ زمین کے نیچے چلے جائیں گے۔ یہ رمضان جس کا ہر لمحہ رحمتوں میں نہایا ہوا تھا، یہ رمضان المبارک جس کے ہر لمحے اللہ عز و جل جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد فرما کر جنتی بنایا کرتا ہے، اب وہ ہم سے روانہ ہو رہا ہے۔ آج کا یہ جمعہ جمعۃ الوداع ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو زمین اور آسمان اور ملائکہ میری امت کی مصیبت کو یاد کر کر روتے ہیں۔ آخری رات، اگر آج چاند رات ہو گئی تو آج کی شب رمضان المبارک کی آخری شب ہے، یعنی شب ختم ہو گئی، یہ جو گزر گئی شب وہ آخری ہوگی، اور یہ جو چاند رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ کون سی شب ہے یہ؟ لیلۃ الجائزہ۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سی مصیبت؟ فرمایا، رمضان المبارک کا رخصت ہونا، کیونکہ اس میں صدقات اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، نیکوں کا اجر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب دوزخ دور کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کا وقت و جدائی کے وقت زمین و آسمان اور ملائکہ ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی میں روئیں، اور ان بے چارے مسلمانوں سے وہ ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور جس میں ہر آن چھما چھم رحمتیں رہتی ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے پر تالے پڑ جاتے ہیں، روزانہ لاکھوں کروڑوں گنہگاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسے انعامات و اکرامات والا میٹھا میٹھا اور مقدس مبارک مہمان رخصت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں سوچو، غور کرو، فرشتے تک ہماری ہمدردی میں روتے ہیں تو کیا ہمیں بھی اس مقدس و محترم مہمان کی جدائی کے وقت رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اس کے غم میں نم ہوتی ہیں؟ ماہ رمضان کے آخری لمحات میں کیا ہمیں بھی اس بات کا صدمہ ہوتا ہے، ان قریب اب مسجدوں کی رونقیں کم ہو جائیں گی، نیکیوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، روزوں کا لطف
وہ مزہ، وہ وقت افطار کا نورانی سما، تراویح کا کیف و سرور، ہر طرف قرآن کی تلاوت اور جگہ جگہ نعت خوانی کی محفلیں، سحری کے وقت درود و سلام کی میٹھی میٹھی مد بھری صدائیں، آدھی رات کے بعد سحری کے لیے جگانے والوں کی صدائیں، یہ تمام مناظر اب کہاں نظر آئیں گے؟ ان سب باتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی ان پیاری پیاری ساعتوں کو یاد کر کے جن میں انوار و تجلیات کی خوب خوب بارشیں ہوتی ہیں، کیا ہم بھی روتے ہیں؟ ہمارا دل بالکل سیاہ پڑ چکا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز یا دوست ہم سے جدا ہو رہا ہو تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں دوست نے کیا دیا ہے وہ دے بھی کیا سکتا ہے، مگر اس مبارک و محترم ماہ رمضان کے غم میں نہیں روتے جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کے غم میں ضرور رونا چاہیے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لینی چاہیے۔ ویسے بھی کسی پیارے کی جدائی انسان کو غمگین کر دیتی ہے تو ہمیں بھی غمگین ہونا چاہیے، اپنی کوتاہیوں اور ناقدریوں کو یاد کر کر آنسو بہانا چاہیے۔ افسوس ہم نے اتنے عظیم الشان مہمان ماہ رمضان کی کوئی قدر و منزلت نہ پہچانی، اس کے شب و روز غفلت میں گزار دیے۔ اس کی برکتوں سے کما حقہ نفع اٹھانے سے قاصر رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص رمضان المبارک کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی غم جدائی کا اظہار آنسوؤں اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں سے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عید کا چاند نظر آ جانے پر چند لمحے تو ہجر رمضان میں افسردہ ہو لیے، چند آنسو رو لیے، اور پھر عید کی مبارک رات بازاروں کی غافل کر دینے والی رونقوں میں گم ہو کر رہ گئے، اور عید کا روز سعید ادھر ادھر الٹے سیدھے میلوں اور جھمیلوں میں یا مخلوط تفریح گاہوں میں برباد کر دیا۔ یہ تو اور دنوں میں بھی کوئی اچھا کام نہیں، اور عید سعید کے دن تو توبہ توبہ۔ شب عید اور روز عید جتنا ممکن ہو اللہ کی رضا کی کاموں میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے مبارک دن میں خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، آپس میں ملاقات و معانقہ کرنا بھی اچھا ہے۔ بہرحال ہمیں عید کے روز بھی اور ہر روز اپنے مالک حقیقی اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں رمضان المبارک کی آمد پر اور خوش اور رخصت پر غمگین ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ماہ رمضان شریف اور قرآن مجید کی شفاعت ہم گنہگاروں کے حق میں قبول فرما۔ اے ماہ رمضان، محشر میں بدرگاہ الہ ہم گنہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ، اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو عذر خواہ، اور دلوا دے ہمیں نار جہنم سے پناہ۔ اے شفیع سائر ارباب عصیاں الوداع، اے شفیع سائر ارباب عصیاں الوداع، حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الفراق اے ماہ رمضان الفراق، الفراق تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پر شاق، درد پہنچتا رہے گا
دل کو تیرا اشتیاق تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق. پھر کیوں نہ رو رو کے کہے ہر ایک مسلمان الوداع 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 یا ماہ رمضان الوداع. حسرتا و حسرتا یا ماہ رمضان الوداع. اے ماہ فرخندہ پہ افسوس ہم غافل رہے، قدر دانی سے تیری ہم روز و شب کاہل رہے. میں ہوئی ہے ہاتھ ہم سے نیکیاں چوں چاہیے، تیری حرمت کچھ نہ کی ہم نے پشیماں ہی رہے. اس لیے کہتے ہیں اب ہم اشک ریزہ الوداع 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 یا ماہ رمضان الوداع. حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع.